السلام علیکم دوستو. دا اورینٹیشن آف اینشینٹ اینڈ ٹریڈیشنل مارشل آرٹ کی ان ایپیسوڈ کے تسلسل کو بناتے ہوئے آج ہم جو ٹاپک آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ ہماری پچھلی ویڈیو جو کہ پارٹ 4 تھا اورینٹیشن آف اینشینٹ اینڈ ٹریڈیشنل مارشل آرٹ کا، اس کا ہی ایک حصہ ہے. دوستو، اب تک کی جو میری ریسرچ اور جو میری پیپر ورک کے بعد جو ویڈیوز کے ذریعے میں نے آپ تک جو انفارمیشن پہنچائی ہے، اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو مارشل آرٹ ہے وہ نظریے انسان، انسانیت اور زمانے کی طرح بدلتے ہوئے جو موسم ہے اس کی طرح بدلتی ہوئی آج یہاں تک پہنچی ہے. ہم یہ کہیں نہیں کہہ سکتے کہ جو آج کی مارشل آرٹ ہے وہ بیکار ہے، یا جو اینشنٹ اور ٹریڈیشنل مارشل آرٹ تھی وہ بیکار ہے. یہ بیکار ہونا ایسا ہی کہنے کے برابر ہوگا کہ جیسے ہم یہ بولیں کہ پرانے زمانے کے لوگ برے تھے اور آج ہمارے زمانہ اور ہم خود بہت اچھے ہیں. تو اپنے ہی منہ سے اپنی اچھائی کرنا اور پچھلے زمانے کو جاننا نہ جاننا، یہ ایک نامعقول والی سوچ جو ہے ہو سکتی ہے. تو ہم یہاں پہ کوشش کریں گے کہ ایک ایسی بات کو آپ کے سامنے پیش کریں کہ جس سے آپ کا ویژن بھی کلیئر ہو. ریسرچ یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے جو سنا وہ آپ نے آگے بتا دیا. ریسرچ وہ تحقیق ہے جو آپ کرتے ہیں خود. تو جو ہماری اینشنٹ مارشل آرٹ ہے وہ اس زمانے کی ضرورت تھی، مضبوط پہلوانی، چیلنجز، یہ اس کا موٹیو تھا. اس کے بعد جو ٹریڈیشنل زمانہ آیا، اور جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ٹریڈیشنل زمانے کا جو پچھلا زمانہ جو اینشنٹ اور ٹریڈیشنل کو ملا رہا ہے، ابھی تک ٹریڈیشنل کا نام نہیں آیا. تو یہ عرب میں آ کر سویلائز ہوئی. سویلائز کیسے ہوئی کہ لڑنے کے طریقے تو سب کے تھے، ہر شخص لڑنے والا تھا. عرب کے لوگوں کی لڑنے کی الگ ایک سوات، ان کی وہاں الگ ایک شخصیات کا ایک معاملہ تھا. اگر آپ شام میں جائیں تو وہاں الگ تھا. ہر ملک کی الگ الگ جو ہے بات ہوتی ہے، ان کے احساسات ہوتے ہیں، ان کی آب و ہوا، اس کی ایگریکلچر اور ان کی جو آب و ہوا کے ساتھ جو ان کا پانی ہے، پہاڑ کا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے، دریا کا پانی، ان تمام چیزوں کا بڑا فرق پڑتا ہے. اسی کلچر ٹریڈیشن کو دیکھتے ہوئے مارشل آرٹ، اینشنٹ مارشل آرٹ جب صحابہ اکرام کے پاس پہنچی تو اس سے سویلائز ہوئی. اس میں جو ایلیمنٹس تھے تکبر کے اور جو نیگیٹو چیزیں تھیں جس کو ہم شیطانیت کہہ سکتے ہیں مکمل طور سے ایک لفظ میں، وہ ختم کیے گئے اور اس کے اندر بہترین انسانیت کا سبق پڑھایا گیا، سمجھایا گیا، غصے کو قابو کرنا سکھایا گیا. پچھلے زمانے کی جو اینشنٹ مارشل آرٹ ہے اس میں غصے کا قابو اور یہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف چلاکیاں تھیں. اسٹریٹجی آپ وار کی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو صحابہ اکرام کی جو اسٹریٹجی تھی وہ سب سے پہلے یہ تھی کہ اپنے تکبر، اپنی انا کو مارو، اپنی انا کو فنا کرو. اور یہ آپ علیہ السلام سے ان کی تربیت ہوئی تھی. تو جتنے بھی صحابی ہیں ان سب کی جو تربیت روحانی تربیت ہوئی ہے وہ آپ علیہ السلام نے کی ہے. تو صحابہ کرام سے جو یہ پچھلی لڑائی کی طریقہ تھا یہ بدلی، تو یہ دنیا میں بہت جلدی پھیلی. اچھا، دنیا میں سب سے قریب کہاں پھیلی؟ ایک چائنا ہو گیا، جاپان ہو گیا، اوکیناوا ہو گیا، انڈیا ہو گیا اور ترک ہو گیا، اور یہ قریب قریب کا یورپ ہو گیا. تو ان جگہوں پہ یہ چیزیں بہت جلدی پھیلی. اچھا، مارشل آرٹ کا جو ایک سلوگن ہم کہتے ہیں وہ ہم پوری دنیا کو نہیں کہہ سکتے، لیکن دیکھیں ترکیوں کا اپنا ریسلنگ کا، ہینڈ کمبیٹ کا اپنا طریقہ سامنے واضح ہے. ایسے ہی سکھوں کا اپنا طریقہ واضح ہے، ہندوستان کا اپنا ایک لڑنے کا طریقہ واضح ہے. یعنی یہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تمام ملکوں کا اپنا ایک طریقہ بن گیا اپنے وے آف لیونگ کی وجہ سے. جو ان کے سامنے جو چیز یاد رہ گئی، جو چیز ان تک پہنچی، جو چیز نہیں پہنچ سکی، جو زندگی نے مہلت نہیں دی، تمام ایلیمنٹس کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. تو چونکہ وہ زمانے میں نہیں تھے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا رہ گیا تھا ان کے دل میں، وہ تو اللہ جانتا ہے اور وہ شخص جانتا ہوگا جس کے پاس وہ علم تھا. لہٰذا ہم اس چیز پہ تحقیق نہیں کر سکتے جو کسی کے ساتھ چلی گئی، ہم اس چیز پہ تحقیق کرتے ہیں جو دنیا میں موجود ہے. تو تحقیق کے مطابق تمام یہ جو الگ الگ ملکوں کے نام میں نے لیے، ان کے اپنے مارشل آرٹ کے ایلیمنٹس جو ہے فنڈامنٹلس بنے اور اس میں مکسنگ ہوئی، اور مکسنگ الگ الگ ہوئی. جیسے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے چائنا میں جا کے مارشل آرٹ سکھائی. تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو مارشل آرٹ کا جو دا فادر آف آل مارشل آرٹ کہا جاتا ہے اسے کنگ فو کو کہا جاتا ہے. کنگ فو ایک بہت بڑا اسٹائل ہے اور کنگ فو سے بہت سارے اسٹائل نکلے ہیں. تو کنگ فو سے ہی کراٹے بنی تھی اور کراٹے سے جو ہے وہ دیگر اور بہت سارے اسٹائل بنے. تو اگر آپ دیکھیں کہ ابھی ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کون کون سے اسٹائل جو ہے کس سے بنے. جب چین کے اندر مارشل آرٹ پروک ہوئی تو چین سے بہت سارے سسٹم جو ہے وہ کئی ہزاروں کی تعداد میں اسٹائل تھے چائنا کے اندر. آج بھی آفیشیل
جو موجود ہیں وہ تقریباً 500 سے زائد اسٹائل موجود ہیں جو وہاں پریکٹس کی جا رہی ہے چائنا کے اندر۔ چائنا کے اندر رہنے والے لوگ، چائنا سے ٹریول کر کے دوسرے ملکوں میں جا کے ریفیوجیز کی زندگی گزارنے والے، دوسرے ملکوں میں جانے والے، انڈونیشیا میں جانے والے، ملیشیا جانے والے، برما جانے والے، تھائی لینڈ جانے والے، یہ تمام لوگ کنگ فو سیکھے تھے۔ ان کا لیول کیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا، کیا وہ گرینڈ ماسٹر تھے، کیا وہ بہت مڈل کلاس تھے، کیا وہ اپنی بہت انیشیل بیسک اسٹائل ٹیچنگ یا لرننگ فیز میں تھے، یہ ہم نہیں جانتے۔ لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ ہوا ضرور تھا، اور اس طرح سے انڈونیشیا جا کر جو ہے مارشل آرٹ بنی، اور آپ نے دیکھا کہ آج ایک بڑی آفیشیل مارشل آرٹ جو کہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، پنجاک سلات۔ تو یہ اسٹائل جو ہے بیسیکلی کنگ فو کی ایک ہم برانچ نہیں کہہ سکتے، لیکن کنگ فو سے سیکھنے کے بعد یہ ٹریول کرتی ہوئی یہاں آئی، اور یہاں کے مطابق مزید سویلائز ہوئی، اور یہاں پہ جو لوگ آئے جنہوں نے اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کھولی، فوج کے اعتبار سے بات کر لیں، سیکیورٹی کا جو بھی نظام ہوتا ہے وہ ہر زمانے میں رہا ہے، تو اس کو جب لانچ کیا تو مزید اس میں اور ٹریننگ دی گئی، تو یہ ایک اسٹائل بنا۔ ایسے تھائی لینڈ کے اندر گئے تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں پرفارم ہوئی۔ برما کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو چائنیز مارشل آرٹ ہے اس کے لوگ وہاں جا کے ان کے مطابق کہ مارشل آرٹ برمی اسٹائل بن گیا، پانڈو اسٹائل بن گیا برما کا۔ اس طرح یہ اسٹائل چائنا سے بہت سارے نکلے، لیکن چائنا سے جب اسٹائل اور اوکیناون جو کہ خود اپنے آپ میں ایک اوریجنیٹر ہے کراٹے کا، جو کہ پہلے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ کراٹے جو ہے وہ کراٹے نہیں تھی، پہلے زمانے میں اوکیناوا کے اندر جو ہے یہ ان دا بگننگ 500 سال پہلے توڑے کے نام سے مشہور تھی۔ توڑے، یہ توڑے وہاں پریکٹس کی جاتی تھی، اور اس کے بعد میں جب لوگ سویلائز ہوئے، مزید یہ چیز ٹیچنگ کے اوپر آئی، خالی پریکٹس اور اپنے بچاؤ کے لیے نہیں بلکہ باقاعدہ سکھانے کی بھی بات آئی، تو وہاں پر ایک بہت بڑا ایک کردار گزرا ہے سوکون مسومورا بشی۔ تو سوکون مسومورا ان کا نام تھا، اور بشی ان کو لقب ملا تھا واریر کا۔ تو وہ چائنا سے ٹریول کر کے آئے تھے اوکیناوا، اور وہاں پہ انہوں نے جو 3 بادشاہ گزرے ہیں، 3 بادشاہ کی سلطنت گزری ہے، اس کی باڈی گارڈ رہے۔ تو ان دا بگننگ جو فرسٹ بادشاہ تھا کنگ شو، تو ان کے جب یہ شہر میں آئے تو یہ بھوکے پیاسے ٹریول کرتے ہوئے آئے تھے۔ تو تھرسڈے کے ٹائم بازار لگتا تھا اوکیناوا کے اندر، اور وہاں پہ خریداری کا بھی معاملہ ہوتا ہی تھا، لیکن وہاں پہ کوئی کرتب دکھانے کا معاملہ بھی بن پایا۔ تو صبح مسلم بھوکے تھے، انہوں نے وہاں کھانا مانگا، کسی نے وہاں پہ ہیلپ نہیں کی، کیونکہ اوکیناوا ایک آئلینڈ ہے، ایک ولیج ہے، کوئی شہر نہیں تھا اس وقت بھی اور آج بھی۔ تو اب تو خیر بہت سویلائز ہو گیا ہے۔ اینی ویز تو سوگت مسمورا کو جو ہے وہاں پہ لوگوں نے جو ہے وہ کھانے کا انکار کیا، اور کہا کہ اگر تم کوئی کرتب دکھاؤ، کسی کو خوش کرو، تو ہم اس کے اوپر پھر کچھ دیکھیں گے اور پھر آپ کو کچھ دیں گے۔ تو انہوں نے بولا کیا کرتب دکھاؤں؟ تو وہاں ایک بیل تھا جس کے اوپر سامان لاد کے بازار تک لایا جاتا تھا۔ وہ بیل وہ تھا جس سے ہم کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، بہت اسٹرانگ بلس ہوتے ہیں بلیک۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ جو بل ہے اسے مار دوں گا۔ تو سوگت مسمورا کی جو باڈی کا جو اسٹرکچر تھا وہ بہت میسو، کوئی بہت لمبا چوڑا نہیں تھا، ایک ایوریج باڈی تھی، لیکن ان کے اندر کمال کی طاقت، کمال کی ٹیکنک اندر موجود تھی۔ واللہ عالم کہ وہ کیا کیا چیزیں اپنے اندر لے کے بیٹھے ہوئے تھے، اور گاڈ گفٹڈ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اینی ویز وہ گاڈ گفٹڈ نہیں تھی، وہ ایک ٹیچنگ تھی باقاعدہ، یہ تو منظر عام پہ سب واضح ہے۔ تو انہوں نے اس بیل کو وہاں سے کہا میرے اوپر چھوڑ دو۔ تو ایک ڈسٹینس تھا، وہ بیل جب ان کو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے تو بیل ان کو ٹکر مارنے کے لیے آیا۔ تو پہلی بار ایک پنچ کی تخلیق ہوئی، اور وہ بہت بعد میں جا کے پریکٹس میں آئی مارشل آرٹ کی، اور خاص طور پر اوکیناوا اور کنگ فو کے اسٹائلس کے اندر تو بہت ہی مارا جاتا ہے۔ آج ماڈرن کراٹے کے اندر اس کا استعمال نہیں ہے۔ تو یہ بون کین نکیتے، یہ ایک پنچ ہے جو کہ مڈل فنگر کا ہوتا ہے، یہ ہمیشہ ایک ایسی جگہ پہ مارا جاتا ہے جو بہت ورنیبل، بہت ہی نازک جگہ ہو۔ تو بیل جب ٹکر مارنے کے لیے آیا تو آبویسلی وہ اپنے سر کے ساتھ جو سینگ تھی اس سے مارنے کے لیے آیا، ان دا مڈل آف دا نوز اور دا ٹاپ آف دا ہیڈ۔ سوگت مسمورا نے اس کے جو ہے پنچ کیا اور مائنر سیکنڈ سے سائڈ سے ہٹ گئے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اٹلی کے اندر ایک ریڈ کپڑا دکھاتے ہیں، اور جب ریڈ کپڑے کو ٹکر مارنے کے لیے آتا ہے تو بندہ بھی ہٹ جاتا ہے اور کپڑے بھی ہٹا لیتا ہے۔ سیم اسی طرح وہ پنچ ہوا، اور اس کے بعد جو بیل تھا وہ بھاگتا ہوا آگے نکل گیا اور رکا نہیں، اور آگے جا کے ایک دکان کے اندر گھس گیا۔ وہاں جا کے دیکھا تو آنکھ اور ناک سے خون آیا ہوا تھا، یا جو اس کی پنچ لگی تو اس کے برین ہیمرج ہوا، جس کی وجہ سے کان اور منہ آنکھ سے خون آ گیا۔ تو وہاں لوگ بہت حیران ہوئے، اس کو جو ہے کھانے کو کچھ چیزیں ملی، کھانے کا کچھ پیسے دیے گئے، سکے وغیرہ جو تھے اس وقت کے۔ تو وہاں پہ جو بادشاہ کے جاسوس گھوم رہے تھے انہوں نے جا کے یہ خبر دی کہ وہاں پر ایک شخص آیا ہے، مشکوک ہے، ہمارے اوکیناوا کا نہیں ہے، اور اس نے جو ہے وہ ایک بل کو مار دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہماری سلطنت کو گرانے کے لیے کسی نے بھیجا ہے جاسوس۔ تو
بادشاہ نے اسی وقت کہا کہ اس کو پکڑ کے لیا ہو. بادشاہ کے کہنے پہ جو سمودائے تھے, جو اس کے فوجی تھے, کماندار تھے, انہوں نے ان کو جو ہے پکڑا اور پکڑ کے پھر بادشاہ کے پاس پیش کیا. تو بادشاہ کو اس نے اپنے یقین دلایا کہ میں آیا ہوں چائنا سے ٹریول کرتا ہوا, میرا کوئی سفر, میں کوئی خاص منزل پہ نہیں ہوں, میں یہاں رک گیا تو میں یہاں رک گیا, لہٰذا مجھے یہاں پہ رہنے کی جگہ دی جائے. تو اس نے کہا کہ ہم تمہیں جو ہے قید میں کر دیں گے, اور ہمیں سنا ہے کہ تمہارے پاس کچھ ایسی چیز ہے کہ تم اتنے طاقتور جانوروں کو مار دیا تم نے, کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے چھپانے کی کوشش کی, انکار کیا, لیکن چاروں طرف سے گھروا کر بادشاہ نے کہا کہ اگر تم نے کچھ نہیں بتایا تو ہم تمہیں جاسوسی سمجھیں گے اور یہاں قتل کر دیں گے. لہٰذا سکن مستمودہ بشی نے, جو کہ اس وقت بشی نہیں تھے, سکن مستمودہ ایک نام سے مشہور تھے خالی, انہوں نے ان کے چند فائٹرز کو بلایا جو کہ مضبوط لوگ تھے, تو کہا کہ آپ بھیج دیں. تو انہوں نے اپنے جو سپہ سالار تھے ان کو بھیجا. تو دونوں کو ایک ساتھ بیٹ کر مات دے کر سکن مستمودہ نے کہا کہ آپ کی فوج میں جتنے باقی اور فائٹرز ہیں ان سب کو برابر سے ایک ساتھ بھیج دیں میرے پاس. تو بادشاہ بہت حیران ہوا, اور پھر مستمودہ سکن نے جو ہے ان کی سلطنت کے جو بہترین فائٹر جو چاروں طرف سے گھیر کے زیادہ تعداد میں آئے تھے ان کو مات دی ایک ساتھ, اور کسی کو بھی جان سے نہیں مارا. ان کا کنٹرول, ان کو جان سے مارنے کا کنٹرول, ان کو کیا مارنا ہے کیا نہیں مارنا ہے کنٹرول ان کے پاس تھا. تو پہلی بار ایک چیز سامنے آئی کہ مارشل آرٹ کا مطلب یہ بھی ہے کہ پورا کا پورا سامنے والے کا جو کنٹرول ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے, اور آپ کا کنٹرول تو ہے ہی آپ کے پاس, تو وہ سامنے والا کچھ کر نہ سکے اور آپ سامنے والے کو اپنی مرضی سے ماریں. تو بادشاہ بڑا حیران ہوا, اس نے بولا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کھانا ملے, تمہیں سب کچھ ملے, عزت ملے, تو میری فوج میں آ جاؤ. تو سکن مستمودہ نے ہاں کی, اور پھر وہ باڈی گارڈ بنے. اور جیسے ہی وہ باڈی گارڈ بنے تو بادشاہ سلامت جو اس وقت کے تھے انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی فوج کو بارڈرز پہ اور علاقوں میں پھیلا دیا, اور اپنی حفاظت کے لیے خالی ایک ون مین اسٹینڈنگ ود اے کنگ, جسے کہ سکن مستمودہ ان کو اپنے ساتھ رکھا, اور سکن مستمودہ نے ان کی حفاظت کی. اس طرح بادشاہت کے بعد ایک نئی بادشاہت آئی, جو کہ آپ کو پتہ ہے بادشاہت کے بعد بادشاہت چینج ہوتی ہے. تو جو تیسرے بادشاہ جب آئے تو ان کا مزاج کچھ عاشقانہ تھا, اور انہوں نے کوئی ہمارے یہاں سمودائے کا ایک لفظ یوز کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ تلوار باز ہوگا. سمودائے اس وقت تلوار باز نہیں ہوا کرتے تھے, وہ ایک جینٹل مین تھے, سفسٹیکیٹڈ پڑھے لکھے لوگ ہوا کرتے تھے, اور اگر وہ فوج میں ہوں گے تو وہ کمانڈوز بھی ہو سکتے ہیں اس زمانے کے. تلواریں دی جاتی تھیں اس زمانے میں ان کو سنبھالنے کے لیے. تو سکن مستمودہ جو باڈی گارڈ کے ساتھ ہمیشہ ساتھی رہتے تھے, مشہور تھے کہ وہ اکیلے کافی ہیں. تو بادشاہ نے اس وقت جو ہے کوئی جو سمودائے جا رہا تھا اس کی بیوی کو پکڑ کے اپنے پاس قبضے میں کیا, اور سمودائے کو بہا دیا کہ جاؤ, اور اس کی بیوی کو اپنے پاس رکھنے کی بات کری. تو یہ سکن مستمودہ کو پسند نہیں آیا, اور سکن مستمودہ نے اس وقت کہا کہ میں یہ جو عمل ہے اس کے خلاف ہوں, آپ بادشاہ ہیں اور بادشاہ کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ طاقت میں ظلم کرے. تو بادشاہ نے کہا کہ بادشاہ کی یہ مرضی ہے کہ وہ ظلم کرے یا وہ کسی کے ساتھ اچھا عمل کرے. آپ ایک گارڈ ہو, نوکر بن کے رہو. تو اس نے بولا کہ میں ظلم نہیں ہونے دوں گا. لہٰذا بادشاہ سلامت کی جو فوج کے باقی لوگ تھے انہوں نے پھر دوبارہ گھیرا, غلطی کی, اور اس وقت سکن مستمودہ نے ان لوگوں کو جو تلوار لے کے آئے اور وار کیا تو ان لوگوں کے ہاتھ توڑ دیے, اور وہ تلوار کا وار جو ہو چکا تھا وہ بھی نہیں ہو سکا. ایک بار پھر حیران ہوا بادشاہ, اور بادشاہ سلامت خود نیچے اترے, انہوں نے تلوار سے وار کیا, اور سکن مستمودہ کی گردن کی طرف وار کیا ہی تھا کہ سکن مستمودہ نے اپنی کوئی ریسٹ ٹیکنک تھی تو بعد اس کو یوز کیا, اور اس کے بعد وہ ہاتھ کپ کپانے لگے, ٹوٹے بھی نہیں اور تلوار بھی اپنے ہاتھ میں نہیں رہی. اور پھر ان کی بیوی جو سمودائے کی تھی سمودائے کا بھیجا, اور پھر بادشاہ کو چھوڑ کر, باڈی گارڈ کو چھوڑ کر اس غم میں اوکیناون ولیجرز کے پاس, گاؤں کے لوگ تھے ان کے پاس چلے گئے کہ میں ان غریبوں کے ساتھ اپنا باپ گزار دوں گا, کہیں مجھ سے بھی ظلم نہ ہو جائے. اس دن سے سکن مستمودہ اور اوکیناوا کی جو پرانی مارشل آرٹ ایک پہلے سے اوریجنیٹ تھی وہ ہوتی آ رہی تھی, جیسے کہ میں نے آپ کو عرب کے بارے میں بتایا تھا. تو اوکیناوا کا جو سسٹم ہے توڑے, وہ سکن مستمودہ نے وہاں پہ غریب لاچار لوگوں کو سکھانا شروع کیا. یاد رکھیے گا, غریب لاچار کہ جس کے پاس طاقت بھی نہ ہو, لڑنے کی صلاحیت و ہتھیار بھی نہ ہو. تو پہلی بار جو سسٹم بنا وہ سسٹم بنا اوکیناوا تے, یعنی اوکیناوا کا ہاتھ. یہ پہلی توڑے مارشل آرٹ بیفور کراٹے اوکیناوا تے بنا, اوکیناوا کی پہچان بنا, اور یہ سکھانا شروع کیا. انہوں نے ولیجرز کے اندر کافی لوگوں کو سکھایا, لیکن نوٹیبل شاگرد ان کے جو ہیں وہ آخر کے جو پائے گئے وہ آنکو ازاتو, آنکو ایتوسو,
پائے گئے. آنگو ایتوسو سے یہ تمام آج کے زمانے کے جتنے کراٹے والے ہیں گوجوریو اسٹائل کے علاوہ یہ تمام انہی کے شاگرد ہیں. فرام جاپان نہیں، فرام اوکیناوا. اور یہ جو سگن مسمورا ہے، انہوں نے وہاں پر ٹیچنگ شروع کی اور بادشاہت بہت بری طریقے سے نقصان ہوا. اور پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ سگن مسمورا اپنی ایج ہوئی اور پھر انتقال ہوا ان کا. اور آنگو ایتوسو نے ان کی اس مارشل آرٹ کو آگے پھیلایا اور پھیلا کر کئی ایسے نوٹیبل شاگرد بڑے زبردست جو کہ آگے جا کے گرینڈ ماسٹر بنے. اور پھر اس کے بعد یہ اسٹائل اوکیناوا تے جو ہے یہ شورن ریو اسٹائل، جو کہ چوشن چبانا ہانشی جو تھے، جو ہمارے سسٹم کے بانی بھی ہیں، ہمارے سسٹم کے جو میرے والد صاحب کے ٹیچر بھی رہے ہیں اور بہت بڑے بڑے ماسٹروں کے ٹیچر رہے. تو چوشن چبانا سینسی جو ہیں یہ بہت سینئر تھے، گیشن فناکوشی سے بھی سینئر تھے، کینوا مابونی سے بھی سینئر تھے. تو انہوں نے شورن ریو کو ایک نام دیا اور شورن ریو کا مطلب ہی یہ ہے کہ شاولن وے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاولن کی کچھ فنڈامنٹل سے شورن ریو کے اندر ہیں. تو شاولن اوکیناون کراٹے یعنی چائنیز مارشل آرٹ بہت قریب تر ہے فلاسفیکل پریکٹیکل اوکیناوا کے. یہ دونوں مزید آپس میں بنتی رہیں اور یہ اسٹائل ایک بہترین اسٹائل بن کے دنیا کے سامنے آیا اور یہ اوکیناوا کراٹے مشہور ہو گئی، اوکیناوا تے. اس کے بعد جو ہماری جو محنت تھی وہ ساری ماڈرن کراٹے کی طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے ماڈرن کراٹے کو جو ہے ترجیح دی. تو میں انشاءاللہ اپنی جو نیکسٹ میری ایپیسوڈ ہوگی اس میں ہم بتائیں گے کہ یہ جو اسٹائل آگے بڑھا تو کیسے آگے بڑھا اور کیسے فیڈریشنز لانچ ہوئی. اس ویڈیو کو دیکھ کر جو آپ کو معلومات ملی ہوگی یقیناً وہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے بہت کرامت ہوگی. اور یہ ایک تسلسل چل رہا ہے جس کو آپ لوگوں نے توڑنا نہیں ہے. ایپیسوڈ 1 سے دیکھنا ہے اور آگے تک دیکھنا ہے. کیپ کنیکٹ ود اس. تھینک یو سو مچ.